بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس کو جب آپ کریں گے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ مقصد بھی آپ کو ملے گا، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ دولت ہی دولت ملنے کا وظیفہ ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مل جائے گا۔ اللہ کے خزانوں سے آپ کو جو چاہیے ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ یہ ایک نبوی وظیفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کہتے ہیں کہ یہ میں آپ لوگوں کو حدیث سنا دیتی ہوں، اس میں ہے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ تو ایک شخص نے یہ پڑھا تو فرشتے گھبرا گئے کہ کیا ثواب لکھے، تو اللہ نے لکھنے سے روک دیا اور خود ہی اجر دینے کو کہا۔ کیا اس حدیث کی ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھ سے اس بندے کی ملاقات ہوگی تو میں خود ہی ان کو اس کا ثواب دوں گا۔ تو اس سے آپ لوگ اس حدیث کی اہمیت کا اور اس آیت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کو یہ ایک بار پڑھنے سے ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک تسبیح کریں گے یا کسی بھی نماز کے بعد اپنے مقصد کی حاجت کر کے، اپنے مقصد کی نیت کر کے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو اس کی نیت کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے آپ کو بے بہا خزانہ ملے تو اس کی نیت کر لیں، اگر گھر میں مسئلے مسائل ہیں حل نہیں ہو رہے تو ان کی نیت کر لیں، دولت چاہیے تو دولت کی نیت کر لیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آپ کو اس کی نیت کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد پہلے نماز ادا کرنے کے بعد تو آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف یہ ایک تسبیح کرنی ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اس کی جو اہمیت میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جب کس شخص نے یہ پڑھا تو وہ فرشتے سوچنے میں پڑ گئے کہ اس کا ہم لوگ کیا اجر لکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی لکھ لو، کیونکہ اس کا اجر میں خود دوں گا اپنے بندوں کو۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ مال میں بھی اضافہ ہو، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی اور کسی بھی مقصد کے لیے جو آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو حدیث کی تحقیق اور اس دعا کو کب پڑھا جائے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھانے کی دعا کے بعد تھوڑی دیر تک اس کو پڑھنا ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ایک اور بھی البتہ چونکہ اس حدیث کا تعلق فضائل اعمال سے ہے، لہذا اس حدیث کو ضعیف کی صراحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ نیز واضح رہے کہ اس دعا کے پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت چاہے پڑھ لیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس حدیث کا ترجمہ تقریر اور سنا میں آپ لوگوں کو میں نے ترجمہ بتا دیا ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بولا تھا کہ میں اس کو ایسے ہی لکھ لو فرشتوں سے، اور جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں خود ہی اس کو اس کا اجر دے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرام کاتبین پر مشکل ہوا، اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے کیا کہا ہے، حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا اسے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا، تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کلمے کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ اعمال میں اس طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ دیکھیں جی، ایک بار پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ جب آپ اپنے کسی بھی مقصد کی نیت کر کے نماز کے بعد ایک تسبیح کریں گے تو یقین کیجئے گا، آپ جس مقصد کی نیت کر کے یہ تسبیح کریں گے آپ کو اس میں 100% کامیابی ملے گی۔
آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کو دولت ہی دولت، آپ دولت چاہتے ہیں تو دولت ہی دولت ملے گی، خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کھول دے گا، آپ خزانوں کے منہ کھول دے گا، آپ کی ہر مشکل دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی، جتنی بھی حاجتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ تمام کی تمام پوری ہوگی۔ اگر آپ کو دولت چاہیے اس کی نیت کر لیں، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار چل نہیں رہا تو اس کی نیت کر لیں، انشاءاللہ کاروبار چلے گا بھی، دوڑے گا، بلکہ آسمان کی بلندیاں تک جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، تنگ دستیاں دور ہوگی، غربت دور ہوگی۔ اگر آپ کو اپنے ذاتی گھر کے لیے چاہیے تو آپ اس کے لیے نیت کر لیں، مطلب کہ جس مقصد کی نیت کر کے آپ یہ عمل کریں گے آپ کو اس مقصد میں 100% کامیابی ملے گی۔ آپ لوگوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی کسی بھی مشکل میں ہے یا کسی غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، ان کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اگر شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب وہ یہ تسبیح کرے گا تو اس کے نامہ اعمال، اس کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے اس کو جتنی زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کیجیے گا اور خود بھی اس عمل کو کیجیے گا۔ 5 وقت کی نماز کے بعد اگر پڑھیں گے اپنے ایک ایک مقصد کو لے کر جس کی بھی نیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی کریں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا۔ اور جب آپ ہمارے مننے کے بعد ہی یہ ہماری نیکیاں جب اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے ان کو رکھے گا تو دیکھیے گا ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنے رزق میں برکت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے اور سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں، بالخصوص اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کی مشکلات کو دور کرے، جو بیمار حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے اور ساتھ میں درود شریف پڑھتے رہا کریں ناظرین کرام، کیونکہ درود پاک اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے یا نیت، لیکن درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، اور یہ عمل بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے، جس مقصد کے لیے آپ کرو گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں کامیابی ملے گی۔ ایک بار وظیفہ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے کیا آپ کو اس میں سے کتنی کامیابی ملی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ لیں رزق میں برکت کے لیے، اور ویڈیو چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا بیل آئیکن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام آپ مجھے دے اجازت، دوبارہ ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔